بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور پالنے والا ہے، اور بے انتہا درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو دنیا کے عظیم رہنما اور منصف ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ ہادی برحق، نور مجسم، رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ تا قیامت پوری نسل انسانی کے لیے مشعل راہ ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ لوگو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ بس جان لو، نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے اور نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی برتری ہے، نہ کالا گورے سے افضل ہے نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری زمانہ جہالت کی جھوٹی نبوت کو ختم کر ڈالا ہے اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں۔ لوگوں، تمہارے خون و مال اور عزتیں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی جائیں گی۔ ان کی عزت و حرمت ایسی ہے جیسی تمہارے اس دن کی، اس ماہ مبارک ذی الحج کی اور اس شہر مکہ مکرمہ کی۔ تم سب خدا کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں کچھ تو خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ دور جہالت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا ہے۔ زمانہ جہالت کے خون کے سارے انتقام اب کالعدم ہیں۔ پہلا انتقام جسے کالعدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو ہذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ لوگوں، خدا عز و جل نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے۔ اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے اپنی مرضی سے وصیت نہ کرے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے۔ تم آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ لوگوں، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اس طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنی عصمت و عزت کی پوری حفاظت کریں اور ان کا فرض ہے کہ فحش مبین کی مرتکب نہ ہوں، اور اگر وہ اس کا ارتکاب کرے تو اللہ کی طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ ان سے خوابگاہ میں علیحدگی اختیار کر لو اور انہیں ایسی جسمانی سزا دو جو شدید نہ ہو۔ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کا حق یہ ہے کہ مناسب طریقہ پر اپنا نان نطفہ اور لباس تم سے لیں۔ لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے
اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو، تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلط سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے والا ہو۔ اللہ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔